دنیا کی لیڈنگ کمپنی ایپل نے ہندوستان میں اپنے سٹور کا افتتاح کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی مرسیڈیز بینز نے ہندوستان میں اپنی پہلی کار مینوفیکچر کی ہے۔ پہلا ایپل سٹور اوپن ہوا ہے۔ تمام بڑی ٹیک کمپنیوں کے سی ای اوز ہندوستانی نژاد ہیں کہ جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان دنیا بھر کی ہائی ٹیک کمپنیوں کی اہم مارکیٹ بنتا جا رہا ہے۔ او بھائی یہ دنیا بدل چکی ہے۔ لوگ ان چہروں کو دیکھ دیکھ کے اکتا گئے۔ تو جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ اتنی ترقی کر رہا ہے اور اس مدعے کے اوپر یہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ دیکھو، اور اس میں اپنی لڑائیاں بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں اور لڑی جا رہی ہیں اور لوگ ان سے تنگ آ چکے۔ جبکہ پاکستان میں عالم یہ ہے کہ موبائل فونز کی اسمبلنگ خطرے کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 75 ایئرز تک ہمیں اسی بات پہ جاہل بنائے رکھا کہ ہمارے فوجی کی ٹانگ بھارتی فوجی کی ٹانگ سے اونچی ہے، اور انڈیا ٹریکٹر کاریں بنانے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا اور موبائل انڈسٹری میں پورے یورپ پہ قبضہ کر لیا، اور انڈیا کی کرنسی اب انٹرنیشنل کرنسی بننے جا رہی ہے جو 18 ممالک تجارت کے لیے استعمال کریں گے۔ حال ہی میں ایپل کنٹری کے 2 پلانٹ لگائے گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اور ہم سستے آٹے کی لائنوں میں لگی قوم بنے ہوئے ہیں۔ بھارت میں آئی فونز کی پروڈکشن میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ گزشتہ سال ایپل نے 9.3 ارب ڈالر مالیت کے فون تیار کیے، جبکہ رواں سال 5 ارب ڈالر کے فون تیار کیے کہ جو کہ 2021 کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھے۔ یہ ہندوستان کی بات ہے، جبکہ پاکستان میں عالم یہ ہے کہ موبائل فونز کی اسمبلنگ خطرے کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح پاک سوزوکی موٹرز نے رواں سہ ماہی میں تقریباً 13 ارب روپے کا خسارہ ریکارڈ کیا ہے، اور اس کی وجہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی ہے۔ اگر آٹو موبائل سیکٹر کو دیکھا جائے تو گزشتہ سال کے مقابلے میں 66% پروڈکشن میں کمی ہوئی ہے۔ ملکی ایکسپورٹس کی بیک بون ٹیکسٹائل بھی مندی کا شکار ہے۔ مارچ کے دوران 23% کمی، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 13% کم ایکسپورٹس کی گئی ہیں۔ انفارچونیٹلی ناظرین، پروڈکشن میں کمی یا معطلی کی اہم ترین وجہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ اور کم ہوتے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر ہیں۔ پہلا ایپل سٹور اوپن ہوا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے میڈیا آؤٹ لیٹس یہ خبر پبلش کر رہے ہیں، اور میں آپ کو ہر جگہ یہ خبر جو ہے وہ اس وقت پھیل چکی ہے، وائرل ہو چکی ہے صبح سے اب تک، اور اس میں پاکستان کا تمام میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے۔ اچھا، صرف میڈیا نہیں بلکہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کچھ بحث بھی چلنے کے لیے اس حوالے سے، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اچھا، اب پاکستان میں بھی اس کو ڈان سے لے کر اور جتنے بھی ہمارے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں اس میں پبلش کیا جا رہا ہے۔ ممبئی میں بھارت کے پہلے ایپل سٹور کا شاندار افتتاح۔ عالمی شہرت یافتہ موبائل بنانے والی کمپنی ایپل نے بھارت میں اپنا پہلا ریٹیل سٹور کھول لیا، جہاں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک نے ممبئی میں سٹور کا افتتاح کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ رائٹرز کے مطابق جو انڈیا ہے وہاں پر مختلف حصوں میں 300 سے زیادہ لوگ اس موقع پر، ایک ایسا موقع تھا، یہ یادگار موقع کہ اس پہ موجود تھے وہاں پر اس سیریمنی میں، اس انوگریشن کے موقع پر، جہاں ہر بندہ، ہر فرد سٹور میں سب سے پہلے داخل ہونا چاہتا تھا۔ تو جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ اتنی ترقی کر رہا ہے اور اس مدعے کے اوپر یہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ دیکھو، اور اس میں اپنی لڑائیاں بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں اور لڑی جا رہی ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہ لکھوں، میں نے ابھی تک نہیں لکھا، کہ اگر یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہوتی تو جن صاحب نے لکھا ہے، عمران ریاض صاحب نے، کہ یہ جو ہے یہ وہاں پر دیکھیں کتنی ترقی ہو رہی ہے اور مرسیڈیز بینز کا یہ سارا، اگر ہم لکھ دیتے تو اس وقت یہ ہمیں لکھتے یہ انڈین ایجنٹ ہے، لیکن درمیان میں بہت کچھ ہو چکا ہے، پلوں کے نیچے سے پانی بہت گزر چکا ہے، اور وہ بھی بہت کچھ سہ چکے ہیں۔ تو اب ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ دوسروں کو انڈین ایجنٹ کہنے والے اب خود وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے جو لوگ کیا کرتے تھے ان کو وہ یہ تانا دیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا، اب آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہ کہیں لیکن ہم نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے نیچے بہت سارے لوگوں نے جو کامنٹس کیے، ایک اور کامنٹ پہ بات کیے لیتے، اور وہ یہ تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ کچھ اس طرح کی بات جو کی جاتی ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ماں کو گالی دے کے جو دشمن سے داد لے، ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے۔ تو یہ جو مینٹیلٹی ہے اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔
اگر کسی جگہ پہ ترقی ہو رہی ہے اور آپ اس کو سو کالڈ دشمن سمجھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر وہاں کی ترقی کی کوئی بات کر دی تو اس نے گالی دی ہے اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، تو جہاں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے اس طرف یا اس طرف، تو یو آر رانگ، آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایرا نہیں رہا کہ جب آج سے ڈیکیڈز پہلے یہ والی چیزیں کہہ کے نا وہ ایک اس کے پیچھے لگایا جاتا تھا، ٹرک کی بتی کے پیچھے. ٹرک کی بتی کے پیچھے کس طرح لگایا گیا، اس کی ایک پوسٹ بڑی ہو رہی ہے وائرل. واٹس ایپ کلپس بڑے چل رہے ہیں جی. تو یہ بھی جو ہے اسی لیے ذرا دیکھیے گا، یہ جو ٹرک کی بتی کی ہم نے بات کی نا، یہ جو آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے لگائے رکھا کہ جی وہ کس کو گالی دے کر جو دشمن سے داد لے ایسے اس کو فروش کو مر جانا. تو جو میرے سامنے وہ ہے پوسٹ، وہ یہ ہے، یہ میں آپ کو واٹس ایپ پوسٹ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے جی. 75 سال ہمیں اسی بات پہ جاہل بنائے رکھا کہ ہمارے فوجی کی ٹانگ بھارتی فوجی کی ٹانگ سے اونچی ہے. یہ ذکر ہو رہا ہے واگا بارڈر کا، ٹھیک ہے. وہاں پہ وہ مقابلہ ہوتا ہے نا، کس کی ٹانگ اونچی ہے اور کس نے سلوٹ زیادہ سخت مارا ہے، کس کا جو فوجی ہے وہ لمبا ہے، وہ ٹال زیادہ ہے. بھائی کمال ہے، اس دور میں، اس دنیا میں ہم ابھی تک یہ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 75 ایئرز تک ہمیں اسی بات پہ جاہل بنائے رکھا کہ ہمارے فوجی کی ٹانگ بھارتی فوجی کی ٹانگ سے اونچی ہے، اور انڈیا ٹریکٹر کاریں بنانے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا، اور موبائل انڈسٹری میں پورے یورپ پہ قبضہ کر لیا، اور انڈیا کی کرنسی اب انٹرنیشنل کرنسی بننے جا رہی ہے جو 18 ممالک تجارت کے لیے استعمال کریں گے. حال ہی میں ایپل کنٹری کے 2 پلانٹ لگائے گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اور ہم سستے آٹے کی لائنوں میں لگی قوم بنے ہوئے ہیں. تو اب لوگوں کو نا یہ سمجھ آ رہی ہے تو وہ اس طرح کی پوسٹیں نکال رہے ہیں. تو بس یہی ہے میرے پاس، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. ہم مبارکباد پیش کرتے، بڑی اچھی بات ہے، اور ہوپ فلی کہ ہم بھی یہ جو اس وقت کرائسس ہے اس سے نکلیں گے. اس وقت پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر 4 ارب ڈالر، غیر ملکی قرض 130 ارب ڈالر، اندرونی قرض 80 ارب ڈالر، تجارتی خسارہ 18 ارب ڈالر، ہفتہ وار مہنگائی 46.5%، ماہانہ مہنگائی 47% سے زیادہ رہی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق صرف جنوری کے دوران ملکی قرض 4000 ارب روپے اضافے سے 55,000 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. اب قرض کی ادائیگیوں کے لیے حکومت قرض لیتی ہے، لیکن ملک میں جاری مہنگائی کو کم کرنے کے لیے شرح سود بڑھانے کے ساتھ ساتھ سالانہ نئے کرنسی نوٹ چھاپتی بھی ہے. اب یہ نئے نوٹ چھاپنا معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے خراب کرتے ہیں ناظرین، کیونکہ ایسا کرنے سے کرنسی کی قدر میں مزید کمی ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ناظرین اسحاق ڈار ایک بار پھر انفارچونیٹلی ایڈمنٹ دکھائی دے رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، لیکن انہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا کہ جو سری لنکا آج کر رہا ہے. اب IMF کے ساتھ معاہدہ کب ہوتا ہے اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ایز آف رائٹ ناؤ. امید ہی ہے کہ جلد ہو جائے انشاءاللہ. بظاہر IMF پاکستانی ریاست پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے باوجود کہ پاکستان نے تمام پیشگی شرائط، تمام کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی فنڈنگ بھی ارینج کر لی ہے. شاید IMF پاکستان فیصلہ سازوں کو سمجھا رہا ہے کہ دنیا اسی کی مدد کرتا ہے کہ جو اپنی مدد آپ کرنے کو راضی ہو، تیار ہو، کچھ کرتا دکھائی دے رہا ہو.